مبارک 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 ہندوستان کی سرزمین کی یہ خوش نصیبی ہے کہ یہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب حضرت مسیح موعود علیہ السلام مبعوث ہوئے اور یہیں پر ظہور قدرت ثانیہ یعنی خلافت علی منہاج النبوت کا قیام عمل میں آیا۔ مبارک 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 سن 2008 میں خلافت احمدیہ مسلمہ کے 100 سال پورے ہوئے اور اسی سلسلے میں امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے بیشتر ممالک کے دورے کیے اور سال کے آخری حصے میں ہندوستان کا دورہ بھی کیا۔ حضور انور دہلی کے اندرا گاندھی ایئرپورٹ پر 23 نومبر کی صبح پہنچے۔ یہاں پر استقبال کے لیے قادیان سے صدر انجمن احمدیہ اور ناظر اعلیٰ قادیان کے علاوہ دیگر احباب جماعت احمدیہ آئے ہوئے تھے۔ اکیلے نہ ہوں ہم کسی حال میں۔ حضور انور نے کچھ دیر VIP لاؤنج میں قیام کیا اور پھر نماز فجر کی ادائیگی کے بعد مسجد بیت الہادی نئی دلی کے لیے روانہ ہوئے۔ جب حضور انور کا قافلہ مسجد کے احاطے میں پہنچا تو احباب جماعت نے پرجوش والہانہ نعروں سے اپنے امام کا استقبال کیا۔ آج خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، یہ حقیقت ہے کوئی فسانہ نہیں۔ خلافت کے 100 سال سب کو مبارک۔ جس طرح ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو ایسے فدائیان سے نوازتا ہے جو اپنے امام کی آواز پر تن، من اور دھن ہمیشہ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی الہاماً بتایا گیا۔ ينصرك رجال نوحي إليهم من السماء۔ مدراس کی سرزمین سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایسے ہی فدائی صحابہ عطا فرمائے۔ اس ہی سرزمین پر مسیح ناصری علیہ السلام کے ایک حواری تھوما یعنی تھومس بھی تشریف لائے اور اشاعت توحید میں یہیں پر شہادت پائی۔ خلافت احمدیہ مسلمہ کے 5ویں خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے بھی اس سرزمین کو اپنے استقبال کا شرف بخشا۔ 25 نومبر کو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا ہوائی جہاز جب چنائی کے ایئرپورٹ پر پہنچا تو علاقے کے فدائیان جماعت اپنے امام کے استقبال کے لیے وہاں موجود تھے۔ حضور انور ایئرپورٹ سے سیدھا ٹرائیڈنٹ ہوٹل پہنچے جہاں پر لجنہ اماء اللہ سے ملاقات کا پروگرام تھا۔ لجنہ اماء اللہ کی ملاقات کے بعد حضور ماؤنٹ سینٹ تھامس میں جماعت احمدیہ مسلمہ کی نئی مسجد بیت الہادی کے افتتاح کے لیے گئے۔ مسجد پہنچنے پر
مقامی احباب جماعت نے والہانہ نعروں سے استقبال کیا۔ مسجد پہنچنے پر حضور انور نے نماز ظہر و عصر کی امامت کی۔ نمازوں کی ادائیگی کے بعد احباب جماعت نے حضور انور سے مصافحہ کا شرف حاصل کیا۔ بعد ازاں حضور انور نے باقاعدہ افتتاح کے لیے نقاب کشائی کے بعد دعا فرمائی۔ ആമീൻ. വന്ദ്യഹുസൂരിനായർപ്പിച്ചിടുന്ന അഭിവാദനങ്ങൾ സ്വാഗതം. ധന്യരാം ഞങ്ങൾ തൻ ജന്മഗേഹത്തിലേക്ക് അങ്ങേക്കൊരു افتتاحی تقریب کے بعد حضور انور واپس چنائی ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے۔ چنائی میں دورے کے دوران مقامی پولیس اور ایئرپورٹ پر ایئرپورٹ کی انتظامیہ نے حضور انور کے لیے حفاظتی عملے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ چنائی کے انا دورائی ایئرپورٹ سے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کالیکٹ کیرلا کے لیے روانہ ہوئے۔ മർഹബൻ അഹ്ലൻ വസഹ്ല ഓതിടുന്നു ഞങ്ങൾ മഹ്ദി മസീഹിൻ ഖലീഫ തിരുമനസിൻ മുന്നിൽ। മർഹബൻ അഹ്ലൻ വസഹ്ല ഓതിടുന്നു ഞങ്ങൾ മഹ്ദി മസീഹിൻ ഖലീഫ തിരുമനസിൻ മുന്നിൽ। മർഹബൻ അഹ്ലൻ വസഹ്ല ഓതിടുന്നു ഞങ്ങൾ മഹ്ദി മസീഹിൻ ഖലീഫ തിരുമനസിൻ മുന്നിൽ। സ്വാഗതം സ്വാഗതം അങ്ങേക്ക് സ്വാഗതം, സ്വാഗതം സ്വാഗതം അങ്ങേക്ക് സ്വാഗതം, സ്വാഗതം സ്വാഗതം അങ്ങേക്ക് സ്വാഗതം۔ کالیکٹ کے ایئرپورٹ پر احباب جماعت کی کثیر تعداد نے حضور انور کا استقبال کیا۔ സ്വാഗതം ഓതിടുന്നു പുണ്യ ഖലീഫയ്ക്ക് സ്വാഗതം, ഒരു മൈലണി ചേർന്ന് ചൊല്ലിടുന്നു സ്വാഗതം, ആത്മീയ പിതാവിന് ഏകിടുന്നു സ്വാഗതം, ആവേശമോടെ കേരമണ്ണിലേക്ക് സ്വാഗതം, ആത്മീയ പിതാവിന് ഏകിടുന്നു സ്വാഗതം, ആവേശമോടെ കേരമണ്ണിലേക്ക് സ്വാഗതം, സ്വാഗതം സ്വാഗതം അങ്ങേക്ക് സ്വാഗതം, സ്വാഗതം സ്വാഗതം അങ്ങേക്ക് സ്വാഗതം। മഹ്ദി തന്റെ കൈകളാൽ കൊളുത്തിയ ദീപം, മലയാള മണ്ണിലും തമസ്സകറ്റിയ ദീപം, മഹ്ദി തന്റെ കൈകളാൽ കൊളുത്തിയ ദീപം, മലയാള മണ്ണിലും തമസ്സകറ്റിയ ദീപം, മനോഹരമായി പാരിലാകയും പ്രശോഭിതം, മനോഹരമായി പാരിലാകയും പ്രശോഭിതം,
മായാത്ത ശോഭ ചാർത്തിടും അങ്ങേക്കു സ്വാഗതം, മായാത്ത ശോഭ ചാർത്തിടും അങ്ങേക്കു സ്വാഗതം. സ്വാഗതം 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 അങ്ങേക്കു സ്വാഗതം, അങ്ങേക്കു സ്വാഗതം. अगले रोज़ हजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिनसरिल अज़ीज़ कालीकट में मस्जिद बैतुल कुद्दूस तशरीफ़ ले गए, जहाँ कैलिकट केरला के अहबाब जमात, जिसमें बच्चे बच्चियाँ ख़वातीन और मर्द सब ने हजूर अनवर का वालिहाना इस्तक़बाल किया. हजूर अनवर ने मस्जिद की बैरूनी दीवार में यादगारी तख्ती की नकाब कुशाई की. ये ऊपर की वाली मंदिर तो हजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिनसरिल अज़ीज़ ने अहबाब जमात को इज्तिमाई मुलाकात का शर्फ बख्शा और जमात के अफराद से मुख्तसर खिताब किया. मोहम्मद मुस्तफ़ा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा. इल्मी मिनर रहमान दिल आलाई बिल्लाहि हुस्नुल फज़ल ला बिदहाई कैफल वसूल इला मदारिज शुक्री शुक्री नुस्नी अलैहि वलैस हौल सनाई. या रब्बी सल्ली अला नबीका दाइमन फी हादिहि दुनिया व बसिन सानी. या अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. इस वक्त आप जो यहाँ मेरे सामने बैठे हैं, इसकी गरज सिर्फ मुलाकात थी कि आज आप लोगों से एक मुलाकात हो जाए. आपको अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि आपने माना आने वाले इमाम को, मसीह मौद को, मेहदी मौद को. अब इस मानने के बाद आप पर ज़िम्मेवारियाँ आयद होती हैं कि जो तवक्कुआत हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हमसे की थी, हम उन पर पूरा उतरने की भी कोशिश. जो ज़िम्मेवारियाँ आयद होती हैं तो ये हैं कि अब आप लोग अपने में एक तब्दीली पैदा करें, अपना ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ मजबूत करें, अपनी इबादतों और नमाज़ों की तरफ तवज्जो दें, और इसी तरफ जो दूसरी नेकियां हैं जिनके करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, बेशुमार हैं, उनको बजा लाने की कोशिश करें ताकि आपके नेक नमूने इस इलाके में कायम हों और अहमदियत का ये पाक नमूना जो है आगे अहमदियत के फैलाने में आपके लिए मुमीद व मुआवन साबित हो. यकीनन आप में या आपके बड़ों में कोई नेकियां थीं जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी कि अहमदियत को कबूल किया. इन नेकियों को जारी रखना और इससे फैज़ पाना, ये भी अल्लाह ताला ने कहा है कोशिश करते रहोगे तो जारी रहेगी. इसके लिए अब आप कोशिश करें. आपके चेहरों पे मैं देख रहा हूँ काफ़ी सुकून और इत्मीनान है
ایک نیکی ہے جو ایک احمدی کے چہرے پہ ہونی چاہیے. تو امید ہے آپ اس نیکی کو مزید بڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چھبیس نومبر کو حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز دوبارہ مسجد بیت القدس تشریف لے گئے، جہاں لجنہ امائلہ کی ایک تربیتی اجلاس میں ازراہ شفقت شرکت فرما کر لجنہ سے خطاب کیا. مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ لجنہ امائلہ کالی کٹ یا ہندوستان کے اس علاقے کی جو جنوبی علاقہ ہے، اس کی لجنہ سے بھی براہ راست کچھ باتیں کروں. لجنہ امائلہ جو آپ کا نام رکھا گیا، یہ بڑا سوچ بچار کر بڑا اہم نام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باندیاں، اللہ تعالیٰ کی خدمت گزار، اللہ تعالیٰ کے دین کی کام کرنے والی ہیں. آپ وہ باندی یا لونڈی ہیں جو زبردستی لونڈیاں نہیں بنائی گئیں جس طرح غلام بنائے جاتے ہیں، بلکہ آپ نے اس زمانے کے امام کی بیعت کر کے اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی راہوں پر چلنے والی بنے گی اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والی بنے گی. آپ کو اپنے آپ کو خاص طور پر اس چیز کے لیے تیار کرنا ہے کہ آپ کا ہر کام اور آپ کا ہر فعل خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا ہو اور جماعت احمدیہ کے لیے باعث فخر ہو، اور آپ ہمیشہ خدمتگاروں میں اور مددگاروں میں شمار کی جانے والی ہوں. میرے حضور حضرت مسرور زندہ باد، حق نے کیا ہے آپ کو معمور زندہ باد، حق نے کیا ہے آپ کو معمور زندہ باد. آؤ محبتوں کے ترانے سنائے ہم، گرزو اناد کی نسدامن چھڑائے ہم. آؤ کہ سب غلورت کو بھول جائے ہم، عہد وفا جو باندھا ہے اس کو نبھائے ہم. کچھ اس طرح سے جشن تشکر منائے ہم. آؤ کہ آج جشن تشکر منائے ہم. میرے حضور حضرت مسرور زندہ باد، میرے حضور حضرت مسرور زندہ باد. حضور انور نے مقامی اخباری نمائندوں سے بھی کچھ عرصے باتیں کی اور جماعت احمدیہ مسلمہ کی تعلیمات واضح کی. جہاں تک مذہب کا تعلق ہے، کوئی مذہب اور اسلام تو خاص طور پر اس شدت پسندی کے سخت خلاف ہے. پہلا حکم دیتا ہے کہ مذہب میں کوئی جبر نہیں، پھر جبر نہیں، آگے بتایا ہر ایک کا دین کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. تم سمجھتے ہو یہ ہدایت مسلمانوں کو یہ ہے کہ یہ ہدایت کھل گئی، روشن ہو گئی، آ گئی، سب کچھ ہے. تمہارے لیے کامیابیاں اسی میں ہیں انسانیت کے لیے. لیکن یہ کہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں کہ ہر ایک مسلمان ہو جائے، زبردستی ڈنڈے کے زور سے مسلمان کر لو. پھر جہاد کا جو ہم نعرہ لگاتے ہیں ٹیررزم کے نام پہ، وہ تو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے لگاتے ہیں. اسلام نے تو کہیں حکم نہیں دیا کہ اس طرح جہاد کرو. پہلی جو جہاد کی اجازت ملی وہ اس وقت میری ساتھ اس کے ساری ایکسپلینیشن تھی کہ اگر تم اب تلوار نہیں اٹھاؤ گے ان کفار مکہ کے خلاف جنہوں نے تم لوگوں پہ ظلم کیے ہیں، تو قرآن شریف میں یہ آیت ہے، ورس ہے، پھر تمہارے چرچ بھی محفوظ نہیں رکھیں گے، سیناگوگز بھی محفوظ نہیں رہیں گے، اور دوسرے عبادت کی جگہیں جو دوسرے مذہبوں کی ہیں وہ بھی محفوظ نہیں رہیں گی. گویا کہ یہ پروٹیکشن دی ہے مسلمانوں کو. صرف یہ نہیں کہا کہ تم نے اپنی مسجدوں کی حفاظت کرنی ہے،
تم نے دوسروں کے جو عبادت گاہیں ہیں ان کی بھی حفاظت کرنی ہے. اس لیے اس کی حفاظت کے لیے تم نے بہرحال قدم اٹھانا ہے. اور وہ اگر تمہیں کوئی بھی بلائے کسی بھی مذہب والا مدد کے لیے، اپنے مذہب کے عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے تمہیں کرنی چاہیے. تو جہاں تک یہ سوال ہے نا کہ مذہب کے لیے ایک دہشت گردی ہے، وہ دہشت گردی نہیں ہے. یہ دہشت گردی ہے لوگوں کے ویسٹرن انٹرسٹ جو ہیں، لیڈرز کے بعض جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، جن کو اور کچھ نہیں ملتا، انہوں نے کہا چلو اسی طرح فائدہ اٹھاؤ. 27 نومبر کو حضور انور کے اعزاز میں ایک استقبالیہ کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں حضور انور کے خطاب سے پہلے کالیکٹ کے میئر نے حضور انور کی کالیکٹ میں تشریف آوری پر شکریہ ادا کیا. مرزا മസ്തൂർ അഹമ്മദ് സാഹിബ്, വേദിയിലുള്ള ബഹുമാന്യരെ, پیدائش کے لحاظ سے باوجود پاکستانی ہونے کے آپ دنیا کے 93 ممالک کے عقیدت مندوں کے روحانی رہنما ہیں. ہندوستان کو اور خاص کر کیلیکٹ کو یہ فخر حاصل ہے اتنی عظیم الشان شخصیت کا استقبال کیا جائے، اور کیلیکٹ کی اس خوشحالی پر میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ اتنی عظیم الشان شخصیت کے استقبال کی ہمیں توفیق ملی ہے. People of different religions in this area have been living and continue to live in peace and harmony with each other. However, they can only do so if they do not come under the influence of some materialistic people with vested interests who try to disturb the peace of the society by causing people to rise against each other solely for their selfish gains. Hence, once God Almighty has given man knowledge and wisdom, then it is imperative for him to use these God-given faculties to promote peace and harmony in the society and stay away from the clutches of such materialistic people. Instead of harboring ill will for each other, we must improve our relations with one another, and each other's feelings must be respected. This is one fundamental issue if everyone in this modern age, be it a Muslim, Christian or Hindu, understands it, then we will start to respect one another. It is my prayer that man recognizes the purpose of his creation so that he can safeguard his survival and save himself from falling into great havoc. What is your subject? You are a historian. Then you must know what I have said. جمعہ 28 نومبر کو مسجد بیت القدس میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کوچن کے لیے روانہ ہوئے. کوچن میں مختصر قیام کے بعد حضور انور ایرناکولم کے لیے روانہ ہو گئے. ایرناکولم میں رات کے قیام کے بعد صبح حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز مقامی نئی مسجد عمر کی افتتاحی تقریب کے لیے تشریف لے گئے. اہلاً وسہلاً ومرحبا، اہلاً وسہلاً ومرحبا یا امیر المومنین، اہلاً وسہلاً ومرحبا. مسجد عمر کے افتتاح کے ساتھ علاقے کی دیگر 4 مساجد کا افتتاح بھی اسی تقریب کا حصہ تھا. یہ 4 مساجد بیت العافیت کوڈنگلور کے علاقے میں، مسجد بیت الہدا آیر پورم کے علاقے میں، مسجد محمود پالوروتھی کے علاقے میں اور مسجد ناصر الاپوزا کے علاقے میں تعمیر ہوئی ہیں.
افتتاحی تقریب کے اختتام پر حضور انور نے خطاب فرمایا، അങ്ങേക്കൊരായിരം പൂച്ചെണ്ടുകൾ അങ്ങേക്കൊരായിരം പൂച്ചെണ്ടുകൾ അഹ്ലൻ വസഹ്ലൻ വമർഹബാ അഹ്ലൻ വസഹ്ലൻ വമർഹബാ യാ അമീറൽ മുഅ്മിനീൻ അഹ്ലൻ വസഹ്ലൻ വമർഹബാ। اگلے روز حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز دوبارہ مسجد عمر تشریف لے گئے اور ازراہ شفقت پہلے وقف 9 بچوں اور بعد میں وقف 9 بچیوں کی کلاس میں رونق افروز ہوئے۔ സത്യം ഗ്രഹിച്ചവർ ധന്യരായി ഇന്നു ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഇസ്ലാമിൻ വന്യ ഖലീഫതൻ പാദസ്പർശം ഇന്നു ചരിത്രത്തിൽ اسی روز رات کو حضور انور کے اعزاز میں کیرالہ کی مختلف جماعتوں کی طرف سے ایک عشائیہ کا بندوبست کیا گیا تھا جس میں سرکردہ احباب شامل ہوئے۔ India is a vast country where people belonging to different castes and religions abide. And for the survival of the nation, it is important to respect the feelings and sentiments of each other. In this day and age, we believe in the Imam of the age, Mahdi and Messiah, who taught us that under the prevailing circumstances, jihad must be with the pen, by reforming yourself and by spreading the message of peace. There is no compulsion in religion. Everyone is free to profess the religion of his choice, but one does not have the right to degrade other religions or their founders. This is against the teachings of the Holy Quran. We have been commanded to respect the feelings of others and draw man towards the worship of his Creator, so as to spread peace, love and harmony in the society. یکم دسمبر کو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے قومی اخبار کو انٹرویو دیا اور مختلف سوالوں کے جواب دیے۔ اس دوران جماعت احمدیہ مسلمہ کی غرض اور اسلام میں امن اور محبت کی تعلیم سے روشناس کروایا۔ اسی شام کو حضور انور نے ایئرپورٹ کے لاؤنج میں نماز مغرب اور عشاء پڑھائی اور پھر دہلی کے لیے روانہ ہو گئے۔ 5 دسمبر کو حضور انور نے نماز جمعہ نئی دلی میں مسجد بیت الحادی میں پڑھائی۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے، ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا انتہائی ضروری ہے ایک مومن کے لیے، اور اس کا فضل مانگتے ہوئے اس چیز یا خواہش کے حصول اور تکمیل کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اصولی بات کی طرف کہ تم بعض کاموں کو اپنے لیے بہتر اور خیر کا باعث سمجھتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس میں تمہارے لیے خیر نہیں ہوتی یا اس میں ایک عارضی روک ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ وَآسان تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ ممکن ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اور تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَآسان تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ممکن ہے ایک چیز تم پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے شر انگیز ہو۔ پھر فرمایا کہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ،
کہ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس سال خلافت جوبلی کے حوالے سے ہر احمدی میں ایک نیا جذبہ ہے۔ مختلف ملکوں کے جلسہ سالانہ بھی ہو چکے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں۔ قادیان کا جلسہ سالانہ بھی دسمبر کے آخر میں مقرر کیا گیا ہے، اور اس میں شمولیت کے لیے بڑے جذبے سے دنیا میں احمدیوں نے کوشش کی ہے اور تیاریاں بھی کی ہیں، لیکن گزشتہ دنوں ظالم لوگوں نے اس ملک میں جو دہشت گردی کی واردات کی ہے ممبئی میں، اس نے پورے ملک میں ایک بے چینی پیدا کر دی ہے۔ یہاں کے اخباروں اور ٹیلی ویژن چینلز نے جو شخص پکڑا گیا ہے اس کے حوالے سے جو انکشافات کیے ہیں، جو سامنے باتیں آ رہی ہیں، اس سے لگتا ہے کہ یہ ظالم لوگ یا گروپ جو بھی ان میں ملوث ہیں اپنے ظلموں کو مزید پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ اس کی وجہ سے حکومت نے بڑے احتیاطی اقدامات بھی کیے ہیں۔ تو بہرحال ان حالات کی وجہ سے جو یہاں آج کل ہیں، میں نے باہر سے آنے والے احمدیوں کو روک دیا ہے، اور بلا استثناء ہر ایک کو میں پھر واضح کر دوں کہ باوجود اپنی بڑی ہوئی خواہش کے باہر سے کسی نے اس جلسے میں شامل ہونے کے لیے نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ حالات بہتر کرے گا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ موقع مل جائے گا۔ ہمیں تعلیم بھی یہی دی گئی ہے اور دعا بھی یہی سکھائی گئی ہے کہ ہمیشہ ابتلاؤں اور مشکلات سے بچنے کے لیے دعا کرو اور ان جگہوں سے بھی بچو۔ حضور انور نے ہندوستان کے حالات ناسازگار ہونے کی وجہ سے 6 دسمبر کو اپنے دورے کو مختصر کیا اور واپس لندن کے لیے روانہ ہو گئے۔